مبارک بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کرنے سے پہلے دل بڑا خوش ہوا ہے جو ان نوجوان لڑکوں نے یہ سرکار کی محفل سجائی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کرتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مزید اس کے اندر ترقیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ پہلے چند باتیں میں تمہیدی کروں گا اور وہ باتیں ہر ایک کو یاد کرنی ضروری ہے۔ یعنی بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں محفل میلاد پر، آپ نے اعتراض نہیں کرنا، جواب نہیں دینا۔ اعتراض میں خود کروں گا، جواب بھی میں خود کروں گا، خود دوں گا۔ آپ کی مہربانی آپ اسے توجہ سے سنیں۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ساتھ ایک ہم کرنے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ نے مصطفیٰ کی نعت پڑھی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضحى الليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى للآخرة خير لك من الأولى۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، لیکن ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ قلم اٹھاتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ رب کیا فرماتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں رب فرماتا ہے میری نعمت کا خوب چرچا کرو، میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو سرکار نعمت ہیں، ہم اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر استقبال کریں سیدزادے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سہنے کی آمد، دلدار کی آمد۔ جناب پیر سید انوار شاہ صاحب آستانہ انوار غوثیہ اسٹیج کی زینت بنی مدد کی عطا گرائیوں کے ساتھ انتظامیہ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کا نعرہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب محمد سید انوار شاہ صاحب اسٹیج کی زینت بنی مدد کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کا نعرہ پیش کر رہا ہوں۔ سید انوار شاہ صاحب کو میں دل کے عطا گرائیوں کے ساتھ اپنی طرف سے بھی انتظامیہ کی طرف سے بھی دل کے عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کا نعرہ پیش کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ وہ آ چکے ہیں، اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ تمام حضرات تشریف رکھیے۔ کیسا خطاب فرما رہے تھے یہ بسم اللہ کا صاحب۔ بات چل رہی تھی نعمت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے کائنات والوں میں نے اپنے نبی کی صورت میں نعمت عظمیٰ تمہیں عطا کر کے کہ تم پہلے آپس میں دشمن تھے، جب یہ نعمت آپ کو عطا کی تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور حدیث بخاری کے اندر امام بخاری حدیث لائے محمد النعمت اللہ، محمد اللہ کی نعمت ہے۔ توجہ کریں، محمد اللہ کی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا فرمان ہے کہ چرچا کرو، تم یہ جشن مناتے ہو، یہ لیٹر لگاتے ہو، مرچے لگاتے ہو، اس کا حکم کون دے رہا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے پیارے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور قرآن کیا ہے یہ پوچھے ذرا علامہ اقبال سے جا کر، قرآن کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا، سارا قرآن لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے نبی اپنی پیاری زبان، وہ زبان جس کو میں نے اپنے ذکر کے جوہر، اپنے ذکر کی حقیقت سے بنایا ہے، اور اپنے وہ ہونٹ جن کو میں نے اپنی تسبیح کے جوہر سے بنایا ہے، اے لجپالا کا اس زبان سے اعلان فرما دیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے نبی فرما دے لوگوں کو کہ جب تم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہو فَلْيَفْرَحُوا، پھر تم خوشیاں منایا کرو، پھر تم خوشیاں منایا کرو۔ اب کوئی اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو پتا ہے اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشیاں منانے کا حکم ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ مصطفیٰ فضل ہے، مصطفیٰ رحمت ہے؟ تو میں نے کہا اپنی اینک جو ہے وہ عشق مصطفیٰ والی پہن اور اس سے محبت رکھ، پھر قرآن پڑھ، پھر پتہ چلے گا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ ہی فضل ہے، مصطفیٰ ہی رحمت ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ فضل پر اور رحمت پر، اور
22 پارے کے اندر اللہ خود فرماتا ہے کہ فضل میرا مصطفیٰ ہے، فضل میرا مصطفیٰ ہے۔ مایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ مایا کہ مومنوں پر میرے مصطفیٰ کی جو ذات ہے یہ فضل کبیر ہے، یہ فضل کبیر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرا مصطفیٰ ہی فضل ہے، میرا مصطفیٰ ہی رحمت ہے۔ جب اور جس چیز کے لیے فضل ہے، جس چیز کے لیے رحمت ہے، ظاہر ہے جشن وہی منائے گا، خوشیاں وہی منائے گا۔ تو ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی صورت میں ہم پر فضل عظیم کیا ہے، فضل کبیر کیا ہے، اور مصطفیٰ کی صورت میں رحمت ہم پر کی ہے۔ اور آگے پھر بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیدیں دو ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ تیسری عید کہاں سے آئی؟ میں کہتا ہوں یہ قرآن و حدیث سے آئی، یہ قرآن و حدیث سے آئی۔ حدیث مبارکہ ہے، لجپال آقا نے فرمایا کہ جو جمعہ کا دن ہے، جو جمعہ کا دن ہے یہ عید کا دن ہے، اور ایسا مبارک دن ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں سے بڑھ کر عظمت والا جمعہ کا دن ہے۔ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑھ کر یہ جمعہ کا دن یہ عظیم ہے، یہ تمہاری عید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے انسانی کائنات اس دن تمہارا بابا آدم پیدا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، مایا جس دن آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں یہ عید الفطر سے بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، اور جمعہ کا دن عید ہے۔ اور حدیث پاک اندر آتا ہے کہ عاشوراء کا دن بھی عید ہے، یوم عرفہ بھی عید ہے، یوم نحر بھی عید ہے، ایام تشریق بھی عید ہے، جمعہ بھی عید ہے۔ ایک سال کے اندر 52 جمعے آتے ہیں، 52 عیدیں تو یہ ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے آئی؟ اور آگے سورہ مائدہ کے اندر جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اگر واقعی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں تو پھر اللہ سے التجا کیجئے اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پر کھانا نازل فرمائے، آسمان سے ہم پر نعمت نازل فرمائے۔ تو پھر میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ مایا کہ اے میرے مولا، اے میرے پالنے والے، میری قوم کھانا مانگ رہی ہے کہ رب سے مانگی آسمان سے کھانا نازل فرما۔ تو اے میرے پیارے مولا آسمان سے کھانا نازل فرما، دسترخوان نازل فرما۔ جس دن تو ہم پر کھانا نازل فرمائے گا وہ دن عیسیٰ اور قوم عیسیٰ کے لیے عید بن جائے گا۔ جب کھانا اترے، ادنا سے نعمت اترے، وہ عیسیٰ اور قوم عیسیٰ کے لیے عید بن جائے۔ جب ساری نعمتوں کی نعمت مصطفیٰ کی صورت میں رب ہمیں عطا کرے، کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں تو بڑی ہیں، ہر اعتراض کا جواب قرآن دیتا ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد النبی کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی پیدائش کا ذکر کرنا، اور قرآن تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے 14 آیات کے اندر۔ قرآن تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ یہ تو رب کی سنت ہے انبیاء کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ میں نے آپ کے ساتھ جو آیت پڑھی تھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کی طرف ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب۔ اب ہم اس کی وضاحت، اس آیت کی وضاحت، اس رب کے کلام کی وضاحت حاصل کرنے چلتے ہیں صحابہ کرام کی بارگاہ میں۔ صحابہ کون ہیں؟ جو قرآن کو جانتے ہیں، میرے صحابہ وہ ہیں، نبی پاک کے جانثار وہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ فرماتے ہیں اگر ہماری قیمتی
کا تسمہ بھی گم ہو جائے ہم قرآن کھول کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پڑا ہے. آؤ پوچھتے ہیں صحابہ کی درگاہ میں. اور اس امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس, مصطفیٰ کے کزن تھے. اے عبداللہ ابن عباس, لجپال آقا نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, رب ذوالجلال نے تمہیں مفسر قرآن بنا دیا. اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہیں. ان سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے صحابہ, اے مصطفیٰ کے پیارے صحابی, اللہ کے پیارے بندے, اللہ کے کلام کی وضاحت فرما دیجئے, کیونکہ آپ کے پاس وہ علم ہے, وہ رب نے علم عطا کیا ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے اللہ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی. اے میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی ذرا بتا دیجئے, اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک نور آیا, ایک روشن کتاب آئی, تو نور سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور رسول, یعنی محمد رسول اللہ. مطلب نور سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور نور کو اکٹھا کر دیا. نور آیا اور قرآن آیا. اللہ فرماتا ہے کہ عشق محبت, میرے مصطفیٰ کی محبت اور میری محبت دل میں بٹھا کر میرا کلام پڑھو, سمجھ آئے گی. اللہ فرماتا ہے ایک نور بھیج رہا ہوں, ایک دوسری کتاب. کٹھا ذکر کیا, کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اس نور کے بارے میں اگر تھوڑا سا علم حاصل کرنا ہے, اس نور کو تھوڑا سا دیکھنا ہے, حقیقت تو یہ ہے. آپ فرماتے ہیں ابو بکر امت مصطفیٰ میں میرے بعد تیرا مقام ہے, انبیاء کے بعد تیرا مقام ہے. تو بچپن کا, جوانی کا, صبر کا, قدر کا, ادار کا, جنت کا تو میرا ساتھی ہے. اے ابو بکر, مگر اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جو رب ذوالجلال نے میری حقیقت بنائی ہے, جو محمد عربی کی حقیقت بنائی ہے, وہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ابو بکر نہیں جانتے تو ہم کیا جانتے ہیں؟ لیکن رب نے کہا میں قرآن کے ساتھ نور بھیج رہا ہوں. اگر قرآن کو سمجھنا ہے, پھر نور سے, مصطفیٰ سے محبت رکھ کر, اس نور سے روشنی دے کر پھر قرآن پڑھو, تمہیں قرآن کی سمجھ آئے گی. اگر نور کے بارے میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو, پھر قرآن پڑھو, نور کی سمجھ آئے گی. جب کوئی بات اچھی لگے آگے سے بلند آواز میں کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا دے میلاد میں اس تو زیادہ خوشبو چاہیے اور بلند آواز میں سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ سب عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں. قاری صاحب اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ سب سو رہے ہیں. سبحان اللہ کی آواز کم سے کم آپ کی بلند ہونی چاہیے یار. یہ محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں, یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. پنتن پاک کے گھرانے کی محفل ہے, حسنین کے نانا کی محفل ہے, یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. اور آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا, یہ عام مہمان نہیں ہے, نبی پاک کے مہمان بیٹھے ہوئے یار. نبی پاک کے مہمان جو ہے نا اتنے مردار نہیں ہوا کرتے. آپ لوگوں کی سبحان اللہ کی آواز ہمارے کانوں تک آنی چاہیے. ایک دفعہ بولیے گا, ایک دفعہ پھر بولیے گا. یہ تھا قرآن کہتا ہے میرا مصطفیٰ نور ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی کے پیارے صحابی عرض کرتے ہیں لجپال آقا فدا قومی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ذہن کی سطح پر ایک سوال آتا ہے, پھر خاموش ہو جاتا ہوں کہ آواز اونچی نہ ہو جائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابی, اے میرے جان نثار, سوال کرنا تیرا کام ہے, جواب دینا میرا کام ہے. آپ عرض کرتے ہیں لجپال آقا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب دیکھیں صحابی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم عطا فرمایا. مایا میرے پیارے نبی یہاں بتا دیجئے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر تو پوچھتا ہے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اے صابر پھر سن, اللہ تعالیٰ نے تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. اور کب فرمایا؟
جب زمانہ تھا، زمان کیا ہے؟ جب جس طرح ہم رہتے ہیں، جو چاند سورج ہے یہ زمان ہے، زمانہ تھا۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے آتا ہے دہر۔ کیا تھا؟ دہر۔ دہر سے پہلے آتا ہے سرمد، سرمد سے پہلے آتا ہے ازل، ازل سے پہلے آتا ہے قدم، قدم سے پہلے رب ذوالجلال کی ذات تھی۔ جب کچھ نہ تھا، رب نے پہلی تخلیق میرے مصطفیٰ کے نور کی کی ہے۔ اگلی بات بڑی وجہ کی ہے، جب رب نے مصطفیٰ کو پیدا کیا، نور پیدا کیا، پھر وہ نور کہاں رہا؟ پھر وہ نور کہاں رہا؟ وہ اللہ بنانے والا جانتا ہے، جب بننے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اہل نظر کے لیے اشارہ دیتا ہے، اشارے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نور کہاں رہا۔ آؤ پھر دیکھتے ہیں، جھلک لیتے ہیں کہ نور کہاں رہا۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے دو نام ہیں، ایک احمد ہے، ایک محمد ہے۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جس نے سب سے زیادہ رب ذوالجلال کی تعریف کی ہو، اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ جب کچھ نہ تھا، میں نے مصطفیٰ کو پیدا کیا، مصطفیٰ کو احمد بنایا، کیونکہ مصطفیٰ اکیلے تھے اور میں تھا۔ مصطفیٰ میری تحمید کرتے رہے، مصطفیٰ احمد بن گئے۔ احمد کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ میں میری تعریف، رب فرماتا ہے میری تعریف سب سے زیادہ کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ رب نے تعریف، رحمت ہے میری تعریف کرنے والا مصطفیٰ میں نے احمد بنا دیا ہے۔ جب مصطفیٰ کو میں نے نیچے اتارا ہے تم پر نعمت بنا کر، تو مصطفیٰ کو محمد بنا دیا۔ محمد کیا؟ محمد بنا جس کی تعریف سب سے زیادہ، جس کی تعریف سب سے زیادہ۔ اب غور کریں، رب کا نام محمود ہے، مصطفیٰ کا نام محمد ہے۔ محمود اسے کہتے ہیں جس کی مطلقاً تعریف کی جائے، جس کی مطلقاً تعریف کی جائے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق مالک رازق ہے، یہ بندے ہیں، یہ نبی ہے، یہ اس کے بندے ہیں، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ خالق کا نام محمود ہے، مصطفیٰ کا نام محمد ہے۔ محمود کا معنی جس کی مطلقاً تعریف کی جائے، محمد کا معنی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ یہ کیسے ہے؟ اگر غور کیا جائے، دل میں عشق الہی، محبت الہی بٹھا کر دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کو محمد کیسے بنایا؟ میں الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات میری تعریف کرتی ہے تو میں محمود ہوں۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ میں کائنات کا ذرہ، قرآن کا بندہ بندہ، قطرہ قطرہ، جنوں انس انسان مخلوق، جب رب کرتی ہے تو میں محمود ہوں۔ میں کیا ہوں؟ محمود بچو، میں محمود ہوں۔ اب دیکھیں محمد، اللہ اکبر، فرمایا دیکھو اے انسانوں، ایک تعریف تم کرتے ہو، تم مخلوق ہو، تم تو مخلوق ہو، خالق میں ہوں۔ بتاؤ، ایک تعریف تم کرنے والے ہو، ایک کی تعریف میں کرنے والا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے مخلوق، تم میری تعریف کرتے ہو تو میں محمود ہوں، میں مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں، مصطفیٰ محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور میرے مصطفیٰ کو رب نے جتنی بھی شانیں عطا فرمائیں، میرے مصطفیٰ کو وہ جانتا رب ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد وہ بنانے والا جانتا ہے۔ میں وہ نور میری تعریف کرتا رہا، بات شارٹ کر رہا ہوں۔ پھر وہ نور جناب آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد دکھائی گئی، جب ہم دکھائے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض پر فضیلت والے فرا پس اچانک دیکھا نورن ساکن فی اسفلہم۔ آپ ایک نور دیکھتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام جب اولاد دیکھتے ہیں تو ایک نور دیکھتے ہیں،
کرنے والا. پھر حدیثیں کافی ہیں آپ کو جتنی سزا کیا سنی ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر یہ نور منتقل ہوا آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام. تو آپ نے فرمایا بیٹا اس نور کی حفاظت کر رہا ہے. اور جو ہم شعر میں کہنا چاہتا ہے ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو زبان. یہ بظاہر ایک حدیث پاک ہے سماعت کریں. اور یہ کس کی وصیت ہے؟ ہم سب کی باپ کی وصیت ہے. بظاہر وہ شیش علیہ السلام کر رہے ہیں آدم علیہ السلام لیکن ہمیں سب کر رہے ہیں. کیا میں بیٹا شیش اس نور کی حفاظت کرنی ہے پاک پشت میں رکھنا ہے. اور یاد رکھنا ہے فلما سکرت اللہ فلما سکرت اللہ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے اذکر ساتھ ذکر کرنا ہے الى جنبہ اس کے ساتھ اس کے پہلے میں ذکر کرنا ہے الى جنبہ اسم محمد ساتھ مصطفیٰ کی نام پڑھنی ہے. کیونکہ جب رب نے میرے نور پھونکی میری آنکھیں کھلی تو میں نے ساری حالت پر رب کے نام کے بعد مصطفیٰ کا نام پڑھا ہے. پھر رب نے جنت عطا کی. جنت کے ہر برانے پر کس نے محمد دیکھا ہے؟ فرشتوں کو سینے پر کس نے محمد دیکھا ہے؟ درختوں پر کس نے محمد درختوں کے ہر پتے پر کس نے محمد دیکھا ہے؟ فلما سکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد. اے بیٹا جب بھی ذکر خدا کرنا ہے سب مصطفیٰ کی نام پڑھنا. کتنا دلکش کتنا میٹھا کتنا پیارا لگتا ہے سب ناموں کا راج گزارا لگتا ہے. نہ ان جو نادانوں سے نہ ان جو نادانوں سے پوچھ لو نیک انسانوں سے. نہ ان جو نادانوں سے پوچھ لو نیک انسانوں سے مومن پائیں ہے نبی کا منکر کو خسارہ لگتا ہے. پھر وہ نور آگے چلتا چلتا وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بڑی لمبی بات ہے ہم آگے آتے ہیں. پھر وہ نور حضرت اللہ تک پہنچا. پھر وہاں سے جب میرے پیارے نبی کی امی جان کے بطن عطر میں پہنچا ابن حجر مکی لکھتے ہیں پھر آسمانوں سے آواز آئی. کیا آئی؟ زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں سبیدیں مناؤ حضور آئے. آواز آئی کہ آج وہ نور جو سب بے سہاروں کا سہارا ہے آج وہ نور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تھا صادق قدرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن میں پہنچا دیا. پھر اس کے بعد حدیثیں ہیں کہ ہر ماہ ایک نبی آتا رہا. پھر اس کے بعد آگے حدیثیں ہیں پھر ہر رات بشارت آتی رہی. لیکن بات ختم کر رہا ہوں. پھر وہ گھڑی آئی جس گھڑی کے بارے میں اور جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کی بطن میں گئے تو پھر حدیث مبارک میں آتا ہے قریش کے جانوروں کو اللہ نے زبان دے دی. وہ قریش کے جانور ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے. یہاں تک ہے کہ مشرق کے اندر وہ بھی ایک دوسرے کو مشرق اور مغرب والوں کو مبارک دیتے ہیں آ گئے. گویا کہ ہر زبان پر یہی صدا تھی آ گئے سہانی گھڑی چمکتا ہے بالا جان اس دل افروز ساتھ ملا پھر سلام. بس میں اتنا کر رہا ہوں صرف 3 باتیں بیان کروں گا یہاں. پھر وہ گھڑی آئی کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کی گھڑی تھی تو میں نے سوچا وہ کس سے پوچھوں آج میلاد کس سے سنیں. اگر ہم داتا علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ مصطفیٰ کا میلاد بیان کرتے ہیں. مہر علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں پیر سیال لجپال کی بارگاہ میں جاتے ہیں غوث علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ مصطفیٰ کی میلاد بیان کر رہے ہیں. اگر ہم عثمان غنی ذوالنورین ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ میلاد بیان کر رہے ہیں. آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ہر ایک مصطفیٰ کی میلاد بیان کر رہا ہے لیکن خبر معرفت کو نہیں حقیقت کو نہیں عیب بیان کرنے والے اور میلاد سننے والے. اگر آج میلاد سننا ہے تو اس سے سن جو میلاد وقت پاس تھا. آج
مصطفیٰ کی امی جان سے سن کہ جب مصطفیٰ سے لڑتے چاند کی آمد تھی تو زمان کیسا تھا، زمین کیسی تھی، فضا کیسی تھی، ہوا کیسی تھی. تو ہم اب آپ کی امی جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے نبی کی پیاری امی جان، جب آپ کے لاڈلے نبی کی پیارے نبی کی آمد تھی تو فضا کیسی تھی، سما کیسا تھا. چھ باتیں آپ فرماتے ہیں جب میرے پیارے لاڈلے کی آمد ہوئی تو خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. اس نور کی اتنی نورانیت تھی اس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا. میری نگاہ اٹھی مشرق کی طرف تو میں نے جھنڈا دیکھا، میں نے کعبہ کو جھنڈا دیکھا. جب میں نے مغرب کی طرف دیکھی تو مغرب میں جھنڈا دیکھا. منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ روح الحمی کو دیکھو، روح الحمی کو دیکھو، جھنڈے لگا رہے ہیں. یہ حدیث کی عام بندہ نقل نہیں کر رہا، یہ حدیث جزء کبرا کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وہ کون سے امام تھے؟ وہ ایسے امام تھے جنہیں جاگتے ہوئے 72 یا 75 مرتبہ مصطفیٰ کا جلوہ ہوا ہے. جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا جلوہ ہوا. آپ فرماتے ہیں حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، ساری کائنات روشن ہو گئی. دو بات آگے فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کی آمد تھی تو میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا. اللہ اکبر. لب پر کیا تھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اتنا قریب آگا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی کی آمد تھی، میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھ دیا. اور جب زمین پر میرے مصطفیٰ کے قدم منظر لگے، جب زمین نے میرے پیارے نبی کے مبارک قدم چومے، رب نے اعلان کر دیا اے زمین پیارے نبی کے انبیاء آتے رہے، وہ خاص مقام پر نماز ادا کرتے تھے، لیکن اے زمین اب بندگی کا شان مانا گیا ہے جب تو نے میرے مصطفیٰ کے مبارک قدموں کو پوسا دیا ہے. اے زمین میں نے سر پاک کر دیا، اے زمین میں تجھے پاک کر دیا. آخری بات آپ فرماتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کی آمد تھی تو آواز آئی. آخری بات آواز آئی کیا؟ میں میرے پیارے محمد کو سپوت آدم عطا کر دو، اور میرے پیارے نبی کو شجاع نو عطا کر دو، اور میرے پیارے محمد کو قوت موسیٰ عطا کر دو، اور میرے پیارے نبی کو تسبیح یونس عطا کر دو، اور میرے پیارے نبی کو زہد عیسیٰ عطا کر دو، اور میرے پیارے نبی کو صبر ایوب عطا کر دو. اللہ اکبر. اگر میرے پیارے مصطفیٰ کے صبر کی جھلک دیکھنی ہے، صبر نہیں صبر کی جھلک دیکھنی ہے، پھر کربلا کے میدان جانا پڑے گا. میرے پیارے محمد کے نواسے کا صبر دیکھنا پڑے گا، امام حسین کا صبر دیکھنا پڑے گا. جب میرے امام حسین کا صبر دیکھو گے تو رب مصطفیٰ کی صبر کی جھلک نظر آئے گی. امام حسین کا صبر کیا ہے؟ سب کچھ قربان کا کر دین پر اپنی گردن کٹا کر دین پر پھر بھی کچھ ملال نہیں. میں اگر میرے مصطفیٰ کا صبر دیکھنا تو حسین کا صبر دیکھو. میں میرے پیارے نبی کو صبر ایوب عطا کر دوں، میرے پیارے نبی کو حسن یوسف عطا کر دوں، میرے پیارے نبی کو نغمہ داؤدی عطا کر دوں. جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو نقشہ چینج ہوا کرتا تھا. رب فرماتا ہے زبور وہ ہے، وہ بھی میرا کلام، قرآن میرا کلام، لیکن قرآن سردار ہے. داؤد میرا نبی، مصطفیٰ بھی میرا نبی، لیکن وہ مقتدی ہے، میرا مصطفیٰ امام ہے. رب نے فرمایا نغمہ داؤدی عطا کر دو. جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے نقشہ چینج ہوا کرتا تھا. آیا جب میرا پیارا نبی قرآن پڑھے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی، اے چادر اوڑھنے والے، نماز میری ہے، تو بھی میرا ہے، تجھے اختیار ہے، چاہے تو آدھی رات نماز پڑھ، چاہے تو زیادہ نماز پڑھ، تجھے اختیار ہے. مگر جب قرآن پڑھے، جب میرا کلام پڑھے، ورتل القرآن ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرو، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرو. آخری بات اور پھر آواز آئی اے میرے پیارے محمد کو حسن یوسف عطا کر دو. جب میرے پیارے نبی کے پیارے غلام حسن یوسف دیکھیں گے تو کو کہے گا تم شاہ خوبا. آخری شعر تم شاہ خوبا، تو جان جانا ہے، شاہ خوبا
سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قبول کو منور فرما رہے تھے. شامل محترم نبیل محفل محمد الیاس قادری صاحب جو کہ استاد محترم بھی ہیں اور آئیڈیل بھی ہیں. میں دل کی عطا گہرائیوں